ہے اظہار سیدھی بات، روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے کچھ تنقیدی تبصرے اور تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح گوپال گنج میں ایک نوجوان کا پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے، تو وہیں پر شیو سینا نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہندوستان کو توڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی کردار رہا تو جو ہے بہت جلد ہو جائے گا۔ ناظرین، تمام دنیا میں پھیل رہی کورونا کیسز کی بات سامنے آتی ہے، لیکن اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمیشہ یہاں اس طرح کے آفتوں کو دوسرے اہم ترین خبروں میں دبانے کی کوشش ہوتی ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ اسرائیل میں کورونا کیسز ہیں۔ میں یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پالنپور میں پیش آئے ایک سڑک حادثے کی بھی بات کروں گا، اور کسانوں کو اور ان کے سردار کو اس وقت جو ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں کسان آندولن کے تحت۔ اور سعودی عرب میں ایک مرتبہ پھر 8 دن مزید پابندی لگا دی گئی ہے بیرون ممالک سے آنے والے اور جانے والوں کے لیے۔ آج سے بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کا آغاز ہو چکا ہے ملک بھر میں، بھارت میں، وہ بھی بتاؤں گا۔ وہیں پر جو ہے نتیش کی حالت خراب ہو رہی ہے بہار میں، اور بی جے پی کس طرح کی سیاست کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ گوپال گنج کے۔ بہار میں گوپال گنج ضلع کے جادو پور تھانہ علاقے میں اتوار کو ایک نوجوان کا پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا ہے۔ کل ہی میں نے آپ کو یہ ممبئی میں پیش آئی ہوئی ایک موب لنچنگ کی بات کی تھی، جس میں فون چوری کا الزام لگا کر اب آ رہی ہے خبر بہار میں۔ سب ڈویژنل پولیس افسر نریش پاسوان نے یہاں بتایا کہ اودھ نگر بشن پور گاؤں باشندہ راجو گوڑ اور اس کا چھوٹا بھائی ٹنٹن گوڑ صبح سبزی خرید کر گھر لوٹ رہا تھا، تبھی گاؤں کے نزدیک کے قبل گھات لگائے 4 بدماشوں نے انہیں روک لیا اور ان کی پٹائی شروع کر دی۔ اس واقعے میں ٹنٹن گوڑ راجو گوڑ زخمی ہو گیا۔ زخمیوں کو گوپال گنج صدر اسپتال داخل کرایا گیا، جہاں پر جو ہے علاج کے دوران ٹنٹن گوڑا کی موت ہو گئی، یہ خبر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ اہم ترین خبر ہے جو اس وقت جو ہے گھات لگا کر مارنا، بدماشوں کی بدمعاشی، بہار ہو یا یو پی ہو، یا پھر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے موب لنچنگ کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور اس پر کسی طرح کا کوئی نیا قانون نہیں بن رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لگاتار بے قصوروں کی جانیں جا رہی ہیں اس وقت۔ ناظرین گرامی، شیو سینا نے مرکزی حکومت پر ایک بہت بڑا جو ہے اپنے سامنے اخبار میں الزام لگایا ہے کہ اگر یہی رویہ رہا مرکزی حکومت کا تو پھر جو ہے بھارت 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ شیو سینا اور بی جے پی میں کھلی جنگ جاری ہے، اور بیانات سے نہیں لگتا کہ دونوں کبھی اتحادی رہے ہوں۔ شیو سینا کے رہنما سنجے راوت نے حال ہی میں بی جے پی حکومت کے کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر مرکزی حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم سیاسی فائدوں کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو جیسے روس کی ریاستیں ٹوٹ گئیں ویسا ہمارے ملک میں ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بی جے پی نے سنجے راوت کے اس بیان کا سخت نوٹس لیا، اور بی جے پی کے رہنما رام قدم نے اپنے رد عمل میں کہا کہ شیو سینا کار شیڈ پروجیکٹ پر اپنی ناکامی اور شرمندگی چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہی ہے۔ انہوں نے سنجے راوت کے اس بیان پر دیگر پارٹیوں کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ وہ ملک کو توڑنے والی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ شیو سینا بی جے پی سب سے پرانی اتحادی تھے، لیکن گزشتہ اسمبلی انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے کو لے کر دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی، اور شیو سینا نے کانگریس اور این سی پی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی تھی، جبکہ شیو سینا سے پہلے بی جے پی نے این سی پی کو توڑ کر حکومت تشکیل دے لی تھی، لیکن اس نے ایوان میں اکثریت حاصل کرنے سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ غورطلب بات ہے کہ سوویت یونین دنیا کی بڑی طاقت تھا، لیکن افغانستان پر حملے کے بعد سے اسی یونین کی ریاستیں علیحدہ ہو گئی تھیں، اور سوویت یونین بکھر کر ٹوٹ گیا تھا،
रूस इसी ख़त्म हुए सोवियत यूनियन की ही एक रियासत है। इस बीच खबर है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय रावत की अहलिया को पूछताछ के लिए तलब किया था और इस तरह से लगातार सियासी दुश्मनी निकालने की वजह से और लीडरान की अलग अलग तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर CBI वगैरह का इस्तेमाल करके मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किस तरह सियासी दुश्मनों को हमला किया जा रहा है और सियासी दुश्मनों को निशाने पर लिया जा रहा है, सब लोगों के सामने है। ऐसे हालात में रावत के बीवी पर इस तरह से जो है नोटिस जारी करने पर इस वक्त शिवसेना का ये बयान सामने आया है और साफ़ तौर पर जो है मरकज़ी हुकूमत को चैलेंज किया है कि अगर वो रियासतों में इसी तरह मुदाखलत करती रही और मरकज़ी तंजीमों को और एजेंसियों का इस्तेमाल अगर सियासी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करती रही तो फिर भारत का हाल भी वही होगा जो रशिया का हुआ, यानी सोवियत यूनियन टूट टूट करके किस तरह रियासतें उसकी बिखर करके अलग अलग मुल्क बन गई। मुमकिन है कि भारत की रियासतें भी मरकज़ी हुकूमत से अपना नाता तोड़ ले, इस तरह का उन्होंने इजहार किया है सामना अखबार में। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में ख़बरें फैलाने वाला और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल अगर मीडिया एजेंसियां हैं तो वो इसराइल के हवाले है या उस पर उसका दबदबा है या वो इक़्तिसादी तौर पर उसके साथ जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इसराइल की अंदरूनी ख़बर बाहर बहुत मुश्किल से आती हैं। कभी कभार यहाँ के आज़ाद नामानिगार जो फ़िलिस्तीन और गज़ा पट्टी में जो होती है वहाँ आज़ाद नामानिगार होने की वजह से उनकी जुल्म सितम की तस्वीरें निकल कर के आती है, लेकिन बिलखुसूस इसराइल के अंदर उनकी कम्युनिटी में जो चीज़ें फैलती हैं, जो वबाएँ आती हैं, वो दुनिया के सामने नहीं दिखाया जाता। एक छोटा मुल्क और छोटी आबादी होने के बावजूद यहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा इस वक्त कोरोना केसेस है, लेकिन कोई अखबार इसको नहीं दिखा रहा है। अमेरिका में एक भी मौत होती है, एक कोरोना वैक्सीन भी कोई लेता है तो उसकी खबरें छप जाती हैं, दुनिया की किसी भी कोने में कोई बात होती है तो सामने आ जाती है, लेकिन ख़ुद इसराइल में क्या हो रहा है, इसराइलियों के अंदर क्या किस तरह वबा फैल रही है, ये कोई अखबार नहीं दिखाता। अब अंदरूनी सतह पर यह खबर आ रही है कि इसराइल में कोरोना वायरस के 2084 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे जानलेवा मुतासिरीन की तादाद इस वक्त 40,99,000 हो गई है। वजारत सेहत ने इस बारे में इत्तला दी है। दरियासना मजीद 19 मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 3,222 हो चुकी, जबकि शदीद बीमार मरीजों की तादाद 604 हो गई है। अस्पताल में मजमूई तौर पर 1026 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसराइल में 1501 मरीज़ों की शिफायाबी से सेहतमंद मरीज़ों की तादाद बढ़कर 3,61,317 हो गई है, जबकि इस वक्त मुल्क में 35,560 एक्टिव केसेस हैं। इसराइल में कोरोना के असरात को रोकने के लिए तीसरा लॉकडाउन इतवार के बाद से नाफिज किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन की जो इसराइल में जिस अंदाज़ में बढ़ती जा रही है उसको कभी हकीकत सामने लाने की कोशिश नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये खबर निकल करके सामने आती है। नाज़रीन गिरामी, पालनपुर से आज सुबह एक अफसोसनाक खबर आई और वो है रोड एक्सीडेंट की। जी हाँ, गुजरात में बनासकांठा ज़िले के भाबर इलाके में एक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई और 2 ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने पीर के रोज़ बताया है कि भाबर देवदार कौमी शाहराह पर खारा गांव के नज़दीक इतवार की रात एक कार बेकाबू होकर एक मोटरसाइकिल से टकराने के बाद दरख्त से जा टकराई थी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों और कार ड्राइवर की मौत हो गई और कार में सवार दीगर 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, बताया जा रहा है। और हलाकशुदगान की शनाख्त खारा के अमृत भाई चौधरी, विनोद भाई चौधरी, प्रताप भाई चौधरी और कार ड्राइवर लाडू भाई परमार की शक्ल में हो गई है। और बनासकांठा में अचानक इस तरह 4 लोगों की मौत एक ही सड़क हादसे में होने के बाद इस वक्त खबर सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, किसान आंदोलन के बारे में लगातार खबरें हम आप लोगों के सामने रखते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये लोग मरकज़ी हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। ऐसे हालात में जो है किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टकेत को नामालूम एक शख्स ने फ़ोन पर धमकी दी है कि ज़रूरी क़वानीन से दस्तबरदारी के लिए एहतिजाज करने से बाज आ जाए। इस सिलसिले में किसान रहनुमा ने मकामी कौशाम्बी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। राकेश टकेत ने बताया कि हफ्ते की शाम 4:30 बजे उनके फ़ोन पर एक नामालूम शख्स ने उन्हें धमकी देते हुए कहा है कि वो किसानों के एहतिजाज के प्लेटफार्म से मंदिरों के बारे में तबसरे कर रहे हैं। उन्हें अपनी हिफाजत के लिए कितने हथियार चाहिए जमा कर लें, क्योंकि उनका कत्ल कर दिया जाएगा। फ़ोन पर धमकी मिलने के बाद राकेश टकेत सिंह ने देर शाम पुलिस अफसरान से इस सिलसिले में तहरीरी शिकायत की है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो किसानों के दुश्मन बने हुए हैं वो कौन हैं और मरकज़ी हुकूमत के
اور بی جے پی حکومت اور ہندوتوا تنظیمیں کس طرح دھمکیاں دے رہی ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے جگ ظاہر ہے۔ اب ایسے حالات میں آپ اندازہ کر دیجیے گا کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت یہاں کے کسانوں کو جان سے مرنے کی دھمکی اور وہ فیس بک کے ساتھ بھی آ رہی ہے اور فون کے ذریعے سے بھی دینے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ ایسے میں پولیس کی نگرانی سخت اور سیکورٹی سخت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تو پھر جو ہے سکھوں کو نہیں روکا جا سکتا، کسانوں کو روکا نہیں جا سکتا ان کے اشتعال سے، ان کی ناراضگی سے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب بیرون ملک سے آمد و رفت پر ایک مرتبہ پھر مزید 8 دن کے لیے پابندی لگا دی ہے اور اس میں توسیع کر دی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے ایک ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے کورونا وبا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد بیرون ملک سے آمد و رفت پر پابندی میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کر دی۔ ہنگامی نوعیت کی جو ہے پروازوں کے سوا باقی تمام فضائی سروس بری اور بحری گزرگاہیں بھی بند رہیں گی۔ یہ اس وقت سعودی عرب کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، لہٰذا جو احباب ٹکٹ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں قبل اس کے کہ نقصان ہو، ضرور اس سلسلے میں جو ہے جانچ کر لیں اور تحقیق کر لیں تاکہ کسی طرح کا نقصان کا سامنا نہ ہو۔ برکیف ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کا آغاز آج سے بھارت میں شروع ہو چکا ہے۔ نریندر مودی نے دہلی میٹرو جنک پوری ویسٹ اور بوٹینیکل گارڈن پر ملک کی پہلی ڈرائیور لیس ٹرین کا افتتاح آج کریں گے۔ دہلی میٹرو نے اطلاع دی ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعظم قومی راجدھانی خطے کی رہائشیوں کے لیے خوشگوار سفر اور بہتر نقل و حرکت کے ایک نئے دور کی شروعات آج سے جو ہے دہلی میں شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کا آغاز بھارت میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی دن مانا جائے گا بھارت کے لیے۔ ناظرین گرامی، بہار میں جب سے جو ہے نتیش کمار کی پارٹی کو کم سیٹیں ملی ہیں تب سے بی جے پی کا دباؤ بنتا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں نتیش کمار کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ اراکین اسمبلی جیسے ہی بی جے پی میں داخل ہو گئے اس وقت سے الگ الگ تبصرے سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نتیش کمار کی پارٹی کو پوری طرح سے یہاں زمین میں گاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے بیان سے فی الحال جو بیان ان کا سامنے آیا ہے وہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس مرتبہ وزیر اعلیٰ ضرور بن گئے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ ان کی سیٹیں اتنی کم ہیں جس کی وجہ سے وہ مستقل خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل بیان دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا، جبھی انہوں نے اسے قبول کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ بنے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس عہدے پر بنے رہنے کی ان کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ واضح ہے نتیش کمار نے اس سال 7ویں مرتبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا تھا اور انتخابی مہم کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ان کا آخری چناؤ ہے۔ اس مرتبہ جنتا دل یو کی سیٹیں بہت کم آئی ہیں اور بی جے پی کی زیادہ سیٹیں ہونے کی وجہ سے نتیش کمار مستقل ان پر دباؤ بنا ہوا ہے۔ اس دباؤ کے بیچ جنتا دل یو کے اروناچل میں ارکان اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو گئے اور جنتا دل یو کے کارکن اس بات سے بھی بی جے پی سے بہت زیادہ غصہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی دھیرے دھیرے اس وقت نتیش کی پوری پارٹی کو کنارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے جڑے اراکین اسمبلی ایک ایک کر کے اس وقت بی جے پی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے وہ پارٹیاں جو مقامی سطح پر اپنی ساکھ بنائے تھے، اپنی شناخت بنائے تھے، ان کو کس طرح بی جے پی حکومت کھاتے جا رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو بی جے پی کے ساتھ چھوٹے موٹے فائدے کے لیے ان سے جڑ کر کے جو ہے اپنا فائدہ نکالنا چاہتی ہے۔ ویسے ناظرین نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت